آج ہم ایک ایسے بحران پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پنپ رہا ہے، ایک ایسا بحران جو ہماری نئی نسل کو خاموشی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل زنجیروں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر وہ ٹول، وہ آلہ جو ہمیں جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، اصل میں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہو؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں پوری دنیا سے ملانے کا وعدہ کرتی تھی، کہیں ہمیں انہی لوگوں سے دور تو نہیں کر رہی جو ہمارے آس پاس ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ جب سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں آیا تو ایک بہت بڑا وعدہ تھا، ایک روشن مستقبل کا، ایک ایسی دنیا کا جہاں سب جڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جو حقیقت سامنے آئی وہ اس وعدے سے کہہ لیں کہ بالکل مختلف تھی۔ چلیں اس فرق کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو وعدہ تھا ایک گلوبل کمیونٹی کا، ایک عالمی برادری کا، جہاں ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف حقیقت کیا نکلی؟ ایک ایسی ثقافت جہاں ہر کوئی اپنا موازنہ دوسرے سے کر رہا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ، جہاں ہر شخص اپنی بہترین زندگی کی نمائش تو کر رہا ہے، لیکن اس پرفیکٹ تصویر کے پیچھے کی کہانی کوئی نہیں بتا رہا۔ پھر ہمیں یقین دلایا گیا کہ ہم ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تنہائی اور بھی گہری ہو گئی۔ اور وہ پلیٹ فارمز جو خوشیاں بانٹنے کے لیے بنے تھے، وہ تو جیسے پریشانی اور اینگزائٹی دکھانے کا ایک شوکیس بن کر رہ گئے۔ ہماری فیڈز پر کیا تھا؟ بہترین زندگیاں، شاندار چھٹیاں اور ہمیشہ خوش نظر آنے والے لوگ۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک پرفیکٹ دنیا ہو جہاں ہر تصویر بے داغ ہے اور ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہے۔ اور اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہمیں ایک ایسی جھوٹی مسکراہٹ کے دباؤ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے ایک ناقابل برداشت پریشر تھا، ایک مجبوری کہ آن لائن ہر حال میں خوش نظر آنا ہے، بھلے اندر سے انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی پرفارمنس بن گئی جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے اصل نقصان کی۔ یہ صرف کوئی احساسات یا موڈ خراب ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے بہت ٹھوس، حقیقی اور تحقیق سے ثابت شدہ منفی اثرات ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں اور زندگیوں پر پڑ رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال صرف وقت کا ضیاع نہیں، یہ ہماری ذہنی صحت پر سیدھا ایک حملہ ہے۔ اس کی وجہ سے بے چینی یعنی انگزائٹی بڑھ رہی ہے، ڈپریشن کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور خود اعتمادی میں شدید کمی آ رہی ہے، اور پھر وہ مسلسل خوف کہ کہیں ہم کچھ مس تو نہیں کر رہے۔ اور ان سب کے اوپر سے سائبر بلنگ کا خطرہ، جس نے نوجوانوں سے ان کی محفوظ ترین جگہ یعنی ان کا اپنا گھر تک چھین لیا ہے۔ اور یہ صرف ذہن تک محدود نہیں ہے، اس کے نقصانات اس سے بھی آگے ہیں۔ ہماری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت یعنی فوکس کم ہو رہا ہے، تخلیقی صلاحیتوں پر اثر پڑ رہا ہے، نیند کے پیٹرنز خراب ہو رہے ہیں، اور شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں آمنے سامنے بات چیت کرنے کی ہماری مہارتیں کمزور پڑ رہی ہیں اور جذباتی استحکام میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس سب کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈوپامین ایڈکشن۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر لائک، ہر نوٹیفیکیشن، ہر شیئر ہمارے دماغ میں خوشی کے کیمیکل یعنی ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا رش بھیجتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ ان چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل ریوارڈز کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ حقیقی زندگی کے بڑی اور بامعنی خوشیوں کے بجائے ان چھوٹے چھوٹے عارضی ڈیجیٹل انعامات کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پورے مسئلے کی جڑ کو بالکل صحیح پکڑتی ہے کہ نئی نسل آہستہ آہستہ حقیقی انسانی تعلق کا فن کھو رہی ہے اور اسے لائکس اور فالوورز کی کرنسی سے بدل رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم حقیقی انسانی تعلق کی گرم جوشی کو لائکس اور فالوورز کی ایک ٹھنڈی بے جان کرنسی سے بدل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن یہاں اچھی خبر بھی ہے، یہ صورتحال ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ ہم ان ڈیجیٹل زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بیلنس یعنی توازن واپس لا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک صحت مند ڈیجیٹل زندگی کے یہ 4 اقدام ایک بہترین شروعات ہو سکتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی فیڈ کو بہت سوچ سمجھ کر بنائیں۔ ایسی چیزیں فالو کریں جو آپ کو بہتر محسوس کرائیں، نہ کہ کمتر۔ دوسرا، دن میں کچھ وقت نو فون کے لیے مختص کریں، ایسے زون بنائیں جہاں فون لے جانا منع ہو۔ تیسرا، آمنے سامنے کی ملاقاتوں اور بات چیت کو پہلی ترجیح دیں۔ اور چوتھا، بے مقصد سکرولنگ کے بجائے جب بھی آن لائن ہوں تو کسی مقصد کے تحت ہوں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقصد ٹیکنالوجی کو برا بھلا کہنا ہرگز نہیں ہے،
مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس کے بے قابو استعمال میں ہے۔ ہمیں اس کا مالک بننا ہے، غلام نہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین، نوجوانوں اور دراصل پورے معاشرے کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسکرین سے باہر کی دنیا کو، حقیقی انسانی رابطے کی اہمیت کو دوبارہ سے پہچانیں۔ یاد رکھیے، ایک متوازن زندگی ہی ایک خوبصورت زندگی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اسکرینوں سے نظریں اٹھائیں اور اس خوبصورتی کو دیکھیں۔ حقیقی خوشی ہمارے رشتوں میں ہے، فطرت میں ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے اصلی لمحوں میں ہے جو زندگی کو اصل میں بامانی بناتے ہیں۔ اور جاتے جاتے میں یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کے لیے، جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر کس قسم کے مستقبل کی طرف اسکرول کر رہے ہیں۔